بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں لشکریوں کے وظائف میں 100 درہم کا اضافہ کیا گیا تھا۔ یہ اضافہ آج تک برابر چلا آتا ہے اور کسی نے ان کے کم کرنے کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ حجاج نے اس مقام پر حکم دیا تھا کہ ہر ایک لشکری کو وظیفہ وہی دیا جائے گا جو مصعب بن زبیر سے پہلے مقرر تھا، یعنی 100 درہم ہر شخص کی تنخواہ سے کم کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن جارود نے اس حکم کو سن کر کہا کہ ہمارے یہ وظیفے عبد الملک اور اس کے بھائی بشر بن مروان نے بھی جائز رکھے ہیں، تم اس کو کم کرنے کی غلطی کا ارتکاب نہ کرو۔ حجاج نے عبداللہ بن جارود کی بات پر کچھ التفات نہ ہاں، کیا۔ یہ جو لفظ ہے یہ ہے عبداللہ بن جارود. جارود. جارود جارود ٹھیک ہے، صحیح۔ عبداللہ بن جارود نے پھر بالاسرار حجاج کے اس حکم کی مخالفت میں آواز بلند کی۔ مسقلہ بن کرب عبدی نے عبداللہ بن جارود سے کہا کہ امیر نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنا ہمارا فرض ہے، مخالفت کرنا ہمارے لیے شایان نہیں۔ عبداللہ بن جارود مسقلہ کو گالیاں دیتا ہوا حجاج کے دربار سے اٹھ آیا اور حکیم بن مجاشعی کے پاس آ کر تمام کیفیات بیان کی۔ وہ بھی ہم نوا ہو گیا۔ پھر یک بعد دیگرے اکثر لشکری عبداللہ بن جارود کے مؤید ہو گئے اور سب نے مل کر عبداللہ بن جارود کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کی کہ ہم حجاج کو گورنری سے معزول کر کے عراق سے نکال دیں گے۔ چنانچہ سب نے عبداللہ بن جارود کی افسری میں حجاج کے خیمے کا محاصرہ کر لیا۔ حجاج کے ساتھ بہت ہی تھوڑے سے آدمی تھے۔ مقابلہ ہوا، قریب تھا کہ حجاج مقتول یا گرفتار ہو جائے، لیکن شام ہو جانے کی وجہ سے اس کام کو کل پر ملتوی رکھ کر سب اپنے اپنے خیموں کی طرف واپس ہوئے۔ ان کا اصل مقصد حجاج کو قتل کرنا تھا، یہی نہیں بلکہ وہ اس کو عراق سے نکال دینا چاہتے تھے۔ رات کو حجاج کے دوستوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم یہاں سے بھاگ کر عبد الملک کے پاس چلے جاؤ۔ حجاج اسی شش و پنج میں تھا کہ اسی رات مخالفین کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور عبادہ بن حسین سبتی ابن جارود سے ناراض ہو کر حجاج کے پاس چلا آیا۔ اس کی دیکھا دیکھی قتیبہ بن مسلم بھی اپنی جماعت کو لے کر حجاج کے پاس آ گیا۔ پھر سبزہ بن علی کلابی، سعید بن اسلم کلابی، جعفر بن عبد الرحمن بن محنف ازدی بھی آ گئے اور صبح ہوتے ہی حجاج کے پاس 6000 کی جمعیت فراہم ہو گئی۔ صبح کو دونوں گروہوں میں خوب جم کر مقابلہ ہوا۔ حجاج اور اس کے ساتھیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور عبداللہ بن جارود ہی تھا نا، یہ غلط تو نہیں پڑھ رہی میں؟ جی، جارودی. اوکے ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن جارود کو فتح حاصل ہو چکی تھی کہ ایک تیر عبداللہ بن جارود کے گلے میں آ کر لگا اور اس کا کام تمام کر گیا۔ عبداللہ بن جارود کے مرتے ہی حجاج کی شکست فتح سے تبدیل ہو گئی۔ ابن جارود کے ہمراہی بہت سے مقتول ہوئے، بہت سے امان طلب کر کے پھر حجاج کی لشکر میں آ کر شریک ہو گئے۔ حجاج نے عبداللہ بن جارود اور اس کے ہمراہی سرداروں کے 18 سر کاٹ کر محلب کے پاس بھجوائے۔ محلب نے ان کو نیزوں پر نصب کرا دیا تاکہ خوارج دیکھ کر مرعوب ہوں۔ ادھر ابن جارود کے ساتھ حجاج کی مارکہ آرائی ہو رہی تھی۔ ادھر بصرہ کی طرف سے خبر آئی کہ ساوان کا ایک قبیلہ رنج نامی جو بصرہ اور اس کے نواحی میں سکونت پذیر تھا، باغی ہو گیا ہے۔ ابن جارود کے قتل سے فارغ ہو کر حجاج نے اپنے بیٹے خفص نامی کو ایک مختصر فوج دے کر ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور کوفہ کے نائب کو لکھا کہ کوفہ اس سے جدید بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے فوج روانہ کرے۔ چنانچہ کئی مارکہ آرائیوں کے بعد اس بغاوت کو فروغ کر دیا گیا۔ خوارج کی جمعیتیں ایران اور خراسان اور عراق کے شہروں سے کھچ کر مقام دار ہرمز میں محلب کے مقابلے پر آ گئی تھیں اور ہاں، نہایت اب دیکھیں. سختی ہاں، اب یہاں پر تھوڑا سا میپ دیکھ لیتے ہیں. کدھر ہے ہرمز؟ کدھر ہے؟ اچھا جی. آپ بکس میں بتا دیجئے کہ کون کون سے شہروں سے آئی تھی. بتائیں ذرا. جی جی، خوارج کی جمعیتیں ایران، اچھا، خراسان ایران. اور ہاں، جی ایران جو ہے فارس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایران، خراسان، عراق، ہاں، یہ خراسان. یہ خراسان اور فارس، یعنی فارس جو ہے ایران کا نام. ٹھیک ہے. اور
یہ فارس ہے. مقام دار، جی جی، مقام دار ہرمز. اچھا اب ہرمز جو ہے نا وہ دیکھیے کہاں پر ہوگا، اور آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ تو سب لوگ دیکھیں زوم ان کر کے کہ ہرمز نامی شہر آپ لوگوں کو کہاں نظر آ رہا ہے. سر یہ مجھے لگ رہا ہے اس کے نیچے ہے، یہ کرمان کے نیچے ہے. سلمان یہ کیا ہے؟ اس کے یہ نیچے تو والا نہیں ہے ہرمز. جی جی جی. چل اس لائن کو دوبارہ پڑھیے. خراسان سے، ایران سے اور کہاں سے جمعیت اکٹھی ہو کر جی جی. خوارج کی جمعیت ایران، خراسان اور عراق کے شہروں سے کھچ کھچ ہاں کر مقام دار ہاں یہ ہرمز ہاں میں. یہ عراق. ہاں عراق جو ہے نا وہ یہ والا عراق ہے. کوفہ بصرہ عراق ہے. کوفہ بصرہ عراق ہے، یہ عراق لکھا ہوا ہے. صحیح. یہ عراق لکھا ہوا ہے. ان تینوں شہروں سے جمعیت اکٹھی ہو کے اور ہرمز لیٹ سپوز، ٹھیک ہے اس کو لگا لیتے ہیں، یہاں پر اکٹھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے صحیح، اور تو کوئی امید ہے ایسا کہ آپ، نظر نہیں آ رہا. ہاں آپ لوگوں کو میپ تھوڑا سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلے جی جی. ٹھیک ہے. فارس کی جمعیت ایران، خراسان اور عراق کے شہروں سے کھچ کھچ کر مقام دار ہرمز میں ملحب کے مقام پر آ گئی تھیں. اچھا یہ بھی کوئی مقام ملحب کے، اچھا ملحب کے مقابلے پر آ گئی تھیں. اوکے اوکے. اور نہایت سختی و شدت کے ساتھ لڑ کر ملحب کو پسپا کرنے اور بصرہ تک پہنچ کر اس پر قبضہ کر لینے کی کوشش میں یہ لوگ مصروف تھے. جب کوفہ اور بصرہ سے پہم امدادی فوجیں روانہ ہوئیں تو ملحب اور عبد الرحمن بن مخنف کو، جو خوارج کے مقابلے پر ڈٹا ہوئے تھے، بہت قوت حاصل ہو گئی. اس سے پہلے تو وہ اپنی فوج کے کم ہونے کی وجہ سے صرف مدافعت میں مصروف تھے اور خوارج کو آگے بڑھنے سے روک رکھا تھا، لیکن اب تقویت پا کر ان دونوں نے خوارج پر جارحانہ حملے شروع کر دیے اور خوارج کی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے گازرون 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 کے قریب پہنچ کر خوارج جم گئے اور مورچے جما کر مقابلے کرنے لگے. یہ بھی کسی جگہ کا ہی نام ہے، جی جی گازرون. دیکھ رہے ہیں میپ پہ، میپ پہ دیکھنا ہے. جی جی دیکھیں بالکل. نہ ملا تو آپ لوگ ڈھونڈیں، گازرون یہ ہیلپ کریں. گازرون ہے کہاں پر؟ سب مل کے ڈھونڈیں گازرون گازرون کدھر ہے. گازرون باقی سبھی ڈھونڈ رہے ہیں یا صرف ہم ہی ڈھونڈ رہے سر پتا نہیں سر، آپ ذرا جگائیں سب کو. ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں. یہ فارس کے قریب ہوگا. ہیں؟ چلیں اب کیا کر سکتے ہیں. ہاں آپ لوگ اس کو شہر کا نام یاد رکھیے کہ میپ میں آپ لوگوں کو گروپ میں سینڈ کر دوں گا، پھر انشاءاللہ کسی کو فارغ وقت ملے شام میں یا کسی وقت میں تو دیکھ لیں. ویسے بھی آج 14 اگست ہے تو ہم فارغ نہیں. چلیں کنٹینیو کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. مغلب نے یہ رنگ دیکھ کر ملحب نے یہ رنگ دیکھ کر حفاظت کی غرض سے اپنے لشکر گاہ کے گرد خندق کھدوائی اور دمدمے بنا لیے. دمدمے جی دمدمے
پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ. اچھا خندق تو دعائی. اچھا خندق ٹھیک ہے. عبد الرحمن بن مخنف شروع ہی سے اپنا لشکر ملحب کے لشکر سے جدا رکھتا اور الگ ہی خیمہ زن ہوتا تھا. یہاں بھی عبد الرحمن نے تھوڑے فاصلے پر اپنی لشکر گاہ قائم کی. ملحب نے عبد الرحمن کے پاس کہلا بھیجا کہ اس جگہ شب خون کا سخت خطرہ ہے، مناسب یہ ہے کہ تم بھی اپنے لشکر کے گرد خندق کھدوا لو. عبد الرحمن نے جواباً کہلا بھیجا کہ تم اطمینان رکھو، ہماری تلواریں خندق کا کام دیں گی. یہ کہہ کر وہ کھلے میدان میں خیمہ زن رہا. ایک روز خوارج نے ملحب پر شبخون مارا، لیکن خندق کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکے. وہاں سے ناکام رہ کر وہ عبد الرحمن بن مخنف کی طرف متوجہ ہوئے. میدان صاف تھا، برابر بڑھتے چلے گئے اور قتل کرنا شروع کر دیا. عبد الرحمن بن مخنف کی فوج والے سوتے ہوئے اس حملے کی تاب نہ لا کر گھبراہٹ میں جدھر کو منہ اٹھا بھاگ کھڑے ہوئے. عبد الرحمن نے بہت تھوڑے سے آدمیوں کو ہمراہ لے کر مقابلہ کیا اور معاہ ہمراہیوں کے خوارج کے ہاتھ سے مقتول ہوا. ملحب و عبد الرحمن دو سردار تھے. ملحب کی فوج میں تمام بستی لوگ شامل تھے اور عبد الرحمن کی فوج کوفیوں پر مشتمل تھی. کوفی لشکر کا اس مارکے میں سخت نقصان ہوا. اس کی اطلاع حجاج کے پاس پہنچی تو اس نے عبد الرحمن بن مخنف کی جگہ عتاب بن برقہ کو کوفی لشکر کا سردار مقرر کر کے صاف حکم دیا کہ عتاب ملحب کا ماتحت رہے گا اور ملحب کے ہر ایک حکم کی تعمیل کرنا اس کا اولین فرض ہوگا. عتاب کو یہ بات گراں گزری اور اس لیے ملحب و عتاب میں ناچاکی و شکر و رنجی پیدا ہوئی. عتاب نے حجاج کو لکھا. پیچھے تھوڑا سمجھ میں آیا کیا ہو رہا؟ جی نہیں سر تھوڑا سا کر دیں تو بہت بہترین ہو جائے گا. ہاں دو مین شہر ہیں، کوفہ اور بصرہ. ٹھیک ہے، یہ بصرہ ہے یہاں پر اور یہ کوفہ ہے. حجاج جو کہ عبد الملک بن مروان کا کیا ہے سپہ سالار ہے. مروان جو ہے وہ ابھی پوری امت مسلمہ کا کیا ہے، بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، اور وہ یہاں پر رہ رہا ہے بلاد روم میں. تو حجاج بن یوسف نے ایک لشکر کوفہ سے نکالا ہے اور ایک لشکر جو ہے بصرہ سے نکالا ہے. ٹھیک ہے، خوارج کو قتل کرنے کے لیے. کوفہ سے جو لشکر نکلا ہے اس کا سپہ سالار عبد الرحمن بن مخنف تھا. بصرہ سے جو لشکر نکلا تھا اس کا نام محلب تھا. ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ دونوں جو تھے وہ ایک ساتھ نہیں چلتے تھے، الگ الگ خیمہ زن ہوتے تھے، الگ الگ کھانا کھاتے تھے، الگ الگ سوتے تھے. تو ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. جو بصرہ والا لشکر تھا یہ والا، انہوں نے احتیاطی تدبیر کے لیے کہ رات سوتے سوتے ہم پر حملہ نہ ہو جائے، اپنے خیمے کے ارد گرد ایک خندق کھدوا لی. جو عبد الرحمن بن مخنف تھا اس نے کہا جی نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہماری تلواریں ہی کس کا کام دیں گی، خندق کا کام دیں گی. تو جو خوارج تھے وہ پہلے بصرہ والوں کے لشکر پر حملہ آور ہوئے، لیکن چونکہ خندق کھودی ہوئی تھی کامیاب نہیں ہو سکے. وہاں سے وہ چلے کوفہ والے لشکر کی طرف جس کا سردار عبد الرحمن بن مخنف تھا. وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے، خندق نہیں کھودی ہوئی ہے، اچھا موقع ہے، تو انہوں نے سوتے ہوئے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. بہت سارے لوگ قتل ہوئے، جو لوگ بچ گئے ان کا جس طرف تھا اس طرف بھاگ اٹھے. کوفہ والوں کا جو لشکر تھا اس کے سردار عبد الرحمن بن مخنف وہ قتل ہو گیا. حجاج نے عطا بن ورقہ کو ایک نیا سپہ سالار اپوائنٹ کر کے بھیجا کوفہ کے لشکر کے لیے، کیونکہ ان کا جو سپہ سالار تھا وہ مر گیا تھا نا، عبد الرحمن بن مخنف. لیکن حجاج نے اپنی پہلی والی غلطی سے کچھ سیکھا اور کہا عطا بن ورقہ سے، جو کہ کوفہ کا لشکر کا سپہ سالار تھا، کہ بھئی اب تم کس کے انڈر کام کرو گے؟ بصرہ کے جو لشکر کا جو امیر ہے محلب، اس کے انڈر کام کرو. لیکن یہ بات عطا بن ورقہ کو پسند نہیں آئی، جس کی وجہ سے تھوڑی سی ناچاکی پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے، جی سر. یہیں سے آگے بات ہو رہی کہ اس لیے محلب اور عطا میں ناچاکی اور شکر رنجی پیدا ہوئی. شکر ہے. ٹھیک ہے. عتاب نے حجاج کو لکھا کہ مجھ کو واپس بلا لیجئے. حجاج نے اس کی درخواست منظور کر کے اسے واپس بلا لیا
اور تمام کوفی لشکر براہ راست ملہب کی سرداری میں دے دیا گیا۔ ملہب نے اس کوفی حصہ فوج پر اپنی طرف سے اپنے بیٹے حبیب بن ملہب کو سردار مقرر کیا اور قریب 1 سال نیشا پور میں ٹھہرا۔ خوارج کا مقابلہ کرتا رہا، آخر خوارج کے اندر خود پھوٹ پڑی اور 2 گروہ ہو کر آپس میں لڑنے لگے۔ ہاں، ایک منٹ، اب یہ جی جی بار بار میپ بھی آ رہا ہے تو اس وجہ سے نیشا پور جو ہے نا وہ یہ ہے، یہ نیشا پور صحیح ہے؟ نظر آ گیا نیشا پور؟ جی جی سر، نظر آ گیا۔ نظر آ چلیں، صحیح، اب اس طرح ٹھیک ہے۔ شہر دکھاؤں گا تو تھوڑا تھوڑا اس طرح بار بار میپ پہ جانا پڑے گا، اس لیے چلیں۔ جی سر، صحیح ہے، صحیح ہے، بہترین ہے، لیکن پتہ چل جاتا ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، خوارج کا مقابلہ کرتا رہا، آخر خوارج کے اندر خود پھوٹ پڑی اور 2 گروہ ہو کر آپس میں لڑنے لگے۔ ملہب نے اس حالت میں ان پر کوئی حملہ نہیں کیا جب ایک فرقے نے دوسرے کو مغلوب کر کے تربستان کی طرف نکال دیا۔ سر تربستان دیکھنا ہے؟ تبرستان بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، تبرستان۔ اچھا، تبرستان جو ہے نا وہ نیشا پور سے تھوڑا سا پیچھے ہے، یہ تبرستان ہے۔ نظر آ گیا؟ جی 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 سر، نظر آ گیا۔ اس اس میپ کو جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ 1-2 کلاسز کے اندر اپنے ذہن میں بٹھانے کی، تاکہ ہم روز روز کلاس میں اس کو نہ دکھا، ایسے نہ کریں، اس سے اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے، تو تھوڑا سا آئیڈیا لے لیں کہ اچھا کوفہ اس طرف ہے، بصرہ اس طرف ہے، خراسان اس طرف سے۔ صحیح۔ چلیں، دوسرے کو مغلوب کر کے تبرستان کی طرف نکال دیا تو ملہب نے غالب فرقے پر حملہ کر کے اس کو قتل کیا، اور اس طرح خوارج کے فتنے سے سن 77 ہجری میں ملہب نے فراغت پائی۔ خوارج اس قدر بہادر اور ایسی بے جگری سے لڑنے والے لوگ تھے کہ انہوں نے بسا اوقات 10-10 اور 20-20 گنی فوج کو شکست دے کر بھگا دیا۔ ایک مرتبہ 1000 خوارج نے کوفہ کے قریب 50,000 کے لشکر کو شکست فاس دے کر بھگا دیا۔ خوارج کے مقابلے میں صرف ملہب بن ابی صفرہ ہی ایک ایسا سردار تھا جو پورے طور پر کامیاب تھا۔ جس قدر ملہب خوارج کی جنگ سے فارغ ہو کر کوفہ میں حجاج کے پاس آیا تو حجاج نے ایک عظیم الشان دربار منعقد کیا اور ملہب کو اپنے برابر مسند پر بٹھایا۔ ملہب کے 7 بیٹے تھے، انہوں نے خوارج کے مقابلے میں انتہائی بہادری کے نمونے دکھائے، لہٰذا ان کی تنخواہوں میں 2000 درہم سالانہ کا اضافہ کیا گیا۔ خوارج کا جو ہاں، مغلوب اب گروہ اب دیکھیں، حجاج بن یوسف نے 2 لشکر نکالے تھے، ایک کوفہ سے ایک بصرہ سے۔ یہ دونوں لشکر مل کر کس کے خلاف لڑ رہے تھے؟ خوارج کے خلاف لڑ رہے تھے، اور یہ جو لڑائی ہے یہ نیشابور میں ہو رہی تھی۔ ود دا پیسج آف ٹائم ہوا یہ کہ خوارج کا جو گروہ ہے اس کے درمیان کیا ہوگی؟ پھوٹ پڑ گئی، 2 فرقے بن گئے صحیح خوارج کے، تو دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ ایک جو فرقہ تھا وہ غالب آ گیا، جو کہ نیشابور میں ہی رہا، اور ایک جو لشکر ہے وہ مغلوب ہو گیا، وہ نیشابور چھوڑ کر تبرستان کی طرف آ گیا۔ تو وہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا جس کا سردار مغلب بن ابی صفرہ تھا، اس نے اس لشکر کو، خوارج کے اس لشکر کو جو کہ غالب تھا اور نیشابور میں رہ رہا تھا، اس کو ہرا دیا، اور ایک طرح سے وہ خوارج کے اس فتنے سے فارغ ہو کر واپس کہاں آ گیا؟ حجاج کے پاس واپس آ گیا۔ حجاج نے اس کو، اس کا اکرام، اس کا اعزاز کیا کہ بھئی تمہاری وجہ سے خوارج کا جو فتنہ ہے وہ دور ہو گیا۔ لیکن وہ جو ایک مغلوب جماعت تھی خوارج کی، وہ کہاں گئی تھی بلا؟ وہ نیشابور سے کہاں گئی تھی؟ تبرستان چلی گئی تھی۔ قبرستان کی طرف گئی تھی۔ اس کو مت بھولیں، اس کی بات ابھی آ رہی ہے۔ جی، ٹھیک ہے۔ خوارج کا جو مغلوب گروہ تبرستان کی طرف بھاگا تھا، اس کے سر پر حجاج نے فوج روانہ کی اور انہی ایام میں وہ لوگ بھی برباد کر دیے گئے۔ سن یہ 72 ہے، یہ 76 ہے۔ 76 ہے، ٹھیک ہے۔ سن 76 ہجری میں خوارج کے ایک گروہ نے صالح بن مسرح کی سرداری میں
موصل کے اندر شورش برپا کی تھی. ان کے ہاں موصل مقابلے کے دیکھیں، لیے محمد جی موصل دیکھیں، موصل جی موصل جی جو ہے، موصل جو ہے وہ آج بھی موصل کے نام سے ہی ہے، وہ ہے یہاں پر کدھر ہے موصل؟ موصل یہ شہر موصل. جی یہ خوارج کی بار بار بات آ رہی ہے. کل بھی میں نے بتایا تھا خوارج جو تھے وہ حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، اور بالکل ہی ان کا ایک الگ سے مائنڈ آف تھاٹ تھا، اسکول آف تھاٹ تھا. پھر حضرت علی نے ان کے خلاف جنگ کی تھی اور بہت زبردست جنگ ہوئی تھی. اس جنگ کے نتیجے میں یہ مختلف شہروں میں پھیل گئے، مطلب منتشر ہو گئے. 50-100 کا گروہ ادھر ہے، 1000-2000 کا گروہ ادھر ہے. تو ہر زمانے میں ہر خلیفہ کو، ہر بادشاہ کو خوارج کے ساتھ پالا پڑتا رہا ہے. کبھی یہ کس شہر میں کسی شہر میں ظاہر ہو جاتے ہیں، کبھی کسی شہر میں ابھر آتے ہیں، فتنہ پر برپا کر دیتے ہیں. تو ہر بادشاہ کو، ہر خلیفہ کو حضرت علی کے بعد سے خوارج کے ساتھ جو ہے نا وہ پالا پڑتا رہا ہے. اور یہ ہر زمانے میں آئیں گے، اور ابھی تک ہیں. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ان کی نام چینج ہو گئے ہیں. ابھی آج کل ان کو عباسیہ فرقہ کہتے ہیں، جو کہ عمان کے اندر پایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ نیشا پور میں پہلے ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، پھر ان کے ساتھ قبرستان کے اندر لڑائی ہوئی. یہاں سے فارغ ہوئے تو سر، ایک نیا گروہ کون خوارج کا سا نام بتایا آپ نے؟ جی جی عباسیہ، سر، آپ نے کون فرقہ سا عباسیہ. بازیا؟ عباسیہ عباسیہ اچھا بازیا، اچھا ابھی یہ موصل کے اندر ہو گئے. ٹھیک ہے یہاں. چلیں. صحیح. ٹھیک ہے. موصل کے اندر شورش برپا کی تھی. ان کے مقابلے کے لیے محمد بن مروان برادر بردار برادر بدر عبد الملک امیر موصل نے فوج متعین کی. بہت سے مقابلوں اور مارکوں کے بعد سولے مارا گیا. اس کی جگہ بشیب خوارج کا سردار بنا. وہ اپنی جمعیت کو لے کر مدائن کی طرف چلا گیا. حجاج نے ان کے تعاقب میں بھی فوجیں بھیجنا شروع کی، مگر ان کو مغلوب نہ کیا جا سکا. بشیب کے ہمراہ کل شبیب 1000 شبیب 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 باعث طرف لگا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا. شبیب کے ہمراہ کل 1000 آدمی تھے. ایک مرتبہ وہ انہیں 1000 آدمیوں کے ساتھ کوفہ میں مقیم رہ کر چلا گیا. انہیں 1000 کے مقابلے پر حجاج نے 50,000 کوفیوں کی فوج بھیجی، اور خوارج نے ان 50,000 کو شکست دے کر بھگا دیا. آخر یہ 1000 کی جمعیت بھی مع اپنے سردار شبیب کے غارت و برباد ہو گئی. حجاج اور ملحب کی عزت افزائی. عبد الملک بن مروان کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے بعد سب سے زیادہ خطرناک خوارج کا فتنہ تھا. اگر عبد الملک خوارج کی طرف، عبد الملک مروان کون ہے بھلا؟ یہ تو مروان کا بیٹا ہے. نہیں، ابھی اس ٹائم اس کا منصب کیا ہے؟ امیر ہے یا وہ امیر؟ امیر نہیں ہے، خلیفہ ہے. مطلب وہ بادشاہ ہے پوری امت اسلامیہ کا. وہ بادشاہ، اکیلا بادشاہ عبد الملک بن مروان. اور حجاج جو ہے وہ اس کا کیا ہے؟ گورنر ہے. جی 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 اور حجاج کا بڑا. حجاج کی جو فوج ہے اس کا سپہ سالار، چیف آف آرمی اسٹاف، وہ محلب ہے. اچھا اب حجاج کی، اچھا ٹھیک ہو گیا. یہ اوپر جو اب بات آ مہلت رہی ہے، نا ٹھیک. حجاج اور محلب، تو عبد الملک اچھا بن مروان پوری امت اسلامیہ کا بادشاہ ہے، اور اچھا حجاج اس کی طرف سے کوفہ اور بصرہ کا گورنر ہے. اور محلب جو ہے وہ حجاج کی فوج کا چیف آف آرمی اسٹاف سے کہہ لیں وہ ہے. اچھا اچھا. اب تھوڑی سی ان کا وہ ڈیزگنیشن ان کا جو ہے وہ چینج ہو گیا. حجاج کا جو ہے نا، پہلے حجاج تھے نا. کیا صحیح. حجاج کیا تھا پہلے؟ حجاج پہلے تھے نا، سپہ سالار تو پہلے تھے نا حجاج. گورنر تھے وہ جی پہلے جی سے. جی جی پہلے. پہلے سپہ سالار ہی تھے نا حجاج بھی. جی 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 ٹھیک ٹھیک. اس کے بعد پھر اب یہ گورنر ہو گئے، اور ملحب جو ہے وہ ان کے سپہ سالار ہو گئے. جی جی. ٹھیک ہو گئے. صحیح. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. عبد الملک بن مروان کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے بعد سب سے زیادہ خطرناک خوارج کا فتنہ تھا. اگر عبد الملک خوارج کی طرف سے چند روز اور بے فکر رہتا اور ان کے استحصال کی تدبیروں میں مصروف نہ ہو جاتا تو یقیناً خراساں، فارس و عراق وغیرہ صوبے میں اس کے قبضے سے نکل جاتے.
اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے حجاج کے سوا کوئی دوسرا شخص عراق کی گورنری کے لیے موزوں نہ تھا۔ حجاج نے اپنے فرائض کو عراق میں آ کر نہایت خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ ملہب بن ابی صفرہ کا انتخاب بھی خوارج کی سرکوبی کے لیے بہت عمدہ اور صحیح انتخاب تھا۔ اب جبکہ کئی برس کی کوششوں کے بعد خوارج کی طرف سے اطمینان حاصل ہوا تو عبد الملک نے سن 78 ہجری میں کوفہ اور بصرہ یعنی عراق کے سوا خراسان اور سجستان بھی براہ راست حجاج کی حکومت و انتظام میں دے دیا۔ اس طرح گویا حجاج کو تمام مشرقی ممالک اسلامیہ کا حاکم بنا دیا گیا۔ حجاج نے اسی سال ملہب بن ابی صفرہ کو خراسان کا حاکم اور عبید اللہ بن ابو بکرہ کو سجستان کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ ملہب اب تک ایک مشہور سپہ سالار تھا، لیکن اب وہ امیر خراسان بھی بن گیا۔ اچھا، سپہ سالار پلس امیر خراسان، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، اب یہاں پر دیکھیں کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ چیزیں اور چینج ہو گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو وہ تھا حجاج تھا، وہ صرف دو شہروں کا، بصرہ جو کہ یہاں پر ہے اور کوفہ جو کہ یہاں پر ہے، اور صرف اسی کا دو اندر تھا، کوفہ۔ اچھا، بصرہ اور کوفہ دونوں کو ملا کر کیا کہتے ہیں؟ عراق۔ عراق، ہاں۔ تو وہ صرف تھا۔ اب کیا ہوا کہ جب اس نے خوارج کے فتنے کو ختم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کی تھی، تو عبد الملک بن مروان جو کہ پوری امت اسلامی کا بادشاہ ہے، وہ خوش ہوا اس کے ساتھ۔ تو اس نے اس کو کس کس علاقے کی حکومت دی؟ پڑھ کے بتائیے ذرا۔ سر اس نے اس کو یہ کہاں لکھا ہے؟ تھوڑا سا ایک دو لائنیں پیچھے۔ اچھا، ایک سیکنڈ۔ تو کوفہ بصرہ عراق کے سوا جی خراسان سجستان میں جی ہاں، یہ ہے کوفہ بصرہ یعنی عراق کے سوا خراسان سجستان میں بھی براہ راست حجاج کی حکومت و ہاں، انتظام دے دیا گیا۔ جی یہ خراسان ہے سارا، اور خراسان سجستان، جی سجستان کی ذرا، سجستان بھی ادھر ہی ہوگا، دیکھیں۔ سر کوہستان کے نیچے سرستان ہے، اچھا، اوپر ہے نیچے ہے؟ مکان کے اوپر شیرستان ہے۔ اب کوہستان کا ہے؟ ایک منٹ، کوہستان، ہاں، ریڈ لائن جہاں آپ سب ہے۔ یہ والا کہہ رہی ہیں آپ؟ جی، یہ تو سیستان، مکان کے اوپر سیستان، اچھا نہیں نہیں، ہم سجستان کی بات کر رہے ہیں، ہم سیسان کی بات نہیں کر رہے۔ سجستان۔ دیکھیں کہاں ہے، کرمان ہے، فارسی مجھے لگ رہا ہے سجستان ہی لکھا ہوا ہے یہ پورا۔ اور کون سے ہیں سجستان کے علاوہ، اور کون سے ہیں؟ یہ سجستان ہی لگ رہی یہ تھی۔ دونوں لکھے ہوئے ہیں۔ خراسان کے علاوہ سجستان کی حکومت بھی دے دی گئی۔ کوفہ بصرہ آگے یعنی عراق کے سوا جی کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ جی لکھا ہوا ہے یہ سر، یہ کیا لکھا کہ کوفہ اور بصرہ یعنی عراق کے سوا خراسان اور سجستان بھی، خراسان اور سجستان یہ لکھا ہوا ہے دونوں۔ یہ حجاج کو دیتی ہے، یعنی کہ سارے علاقے جو ہیں۔ جی 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 اس کے بعد آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تو نہیں سر سجستان جو سیستان کر کے لکھا ہوا ہے، یہ سجستان تو نہیں تھا یہ کہیں؟ چلیں یہی ہے اس کی چلیں، لیٹس پوز یہی ہے، چلیں آگے۔ اچھا سر، آگے تو اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے اس کے علاوہ کو سفر پر عاقب سجستان کا امیر بنا دیا، اور سر یہی لکھا ہوا ہے فی الحال تو اس میں، اور تو کچھ نہیں جی لکھا ہوا۔ آگے پڑھتے ہیں، اچھا، اوکے میں آگے اسی پڑھتی سے ہوں۔ اسی سے آگے پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح گویا حجاج کو تمام مشرقی ممالک اسلامیہ کا حاکم بنا دیا۔ حجاج نے اسی سال ملہب بن ابی صفرہ کو خراسان کا حاکم اور عبید اللہ بن ابو بکرہ کو سجستان کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ ہاں، ملہب اب ایک آپ مشہور دیکھیں، سپہ سالار ہاں، تھے۔ تو ہوا کیا کہ وہ یہ جو ایریا ہے، مطلب یہ مشرقی ایریا ہے نا، سارے کا سارا مشرقی ایریا ہے، اور یہ والا جو ہے یہ سارا مغربی ایریا ہے۔ اس میں روم جو ہیں،
جس میں دمشق ہے، شام ہے، یہ سارا مغربی ایریا. تو عبد الملک بن مروان جو کہ مسلمانوں کا بڑا بادشاہ ہے، وہ جو ہے خود کس شہر میں ہے؟ وہ شام کے اندر ہے یہاں پر. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دار الخلافہ وہ مغرب میں ہے، ویسٹ میں ہے. تو اور یہ والا جو ایریا ہے سارے کا سارا یہ مشرقی ایریا ہے. تو اس نے مشرق کا سارا حصہ حجاج بن یوسف کو دے دیا. تو حجاج بن یوسف نے انتظامی امور کو سنبھالنے کے لیے خود تو وہ عراق کے اندر ہی رہا، لیکن اس نے اپنی طرف سے ایک نائب امیر بنا کے خراسان بھیج دیا جو کہ محلب بن ابی صفرہ تھا. اور ایک اس نے عبید اللہ بن ابی بکر، کیا نام ہے؟ عبید اللہ بن ہاں یہ ہے عبید اللہ بن ابو بکرہ. ابو بکر، اس کو بنایا سجستان کا امیر. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے آگے اس نے آگے بانٹ دی نا انتظامی امور کو سنبھالنے کے لیے. اب خود تو جا نہیں سکتا، اپنے اپنے جو کمانڈرز ہیں ان کو وہاں پر بھیج دیا. صحیح. جی آگے. ٹھیک ہے. ملحب سن 80 ہجری تک خود بصرہ ہی میں مقیم رہا اور اپنی طرف سے اپنے بیٹے حبیب کو خراساں کا امیر بنا کر بھیجا. ہاں تو اب حبیب نے محلب بھی خود نہیں گیا بلکہ اپنے بیٹے کو بھیج دیا اس نے محلب. ٹھیک ٹھیک ہے. اپنی طرف سے اپنے بیٹے حبیب کو خراساں کا امیر بنا کر بھیجا. حبیب نے باپ کی ہدایت کے موافق خراساں میں جا کر امیہ بن عبداللہ اور اس کے اہلکاروں سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا، نہ ان کی تعظیم و تکریم میں کسی قسم کا فرق آنے دیا. ملحب کی بیٹی ہند بنت ملحب سے حجاج نے شادی کر لی اور اس طرح ملحب کو حجاج کے ساتھ رشتہ داری کا بھی تعلق حاصل ہو گیا. سن 80 ہجری میں ملحب نے خود خراساں میں آ کر ملک کا اہتمام و انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور 5000 کی جمعیت لے کر ماوراء النہر کی طرف بڑھ کر مقام کش کا محاصرہ کیا. ہاں یہاں بات یہاں تک، جی ہاں بس یہاں تک پڑھیں گے آج. اچھا ٹھیک. یہاں پر آپ کو نشانی لگا لیں کوئی. یہ جو جی نکالیے. ایک ماوراء النہر ہے، یہ ایک بہت ہی زیادہ مشہور اصطلاح ہے جو کہ اسلامی کتابوں میں استعمال ہوتی ہے. کسی کو آئیڈیا ہے اس کا کہ کیا ہے ماوراء النہر، کیا چیز ہوتی ہے؟ ماوراء النہر سر یوز کسی تو کو کرتے ہیں آئیڈیا؟ ماور نہر سے مطلب آگے بڑھ کے یا کچھ اس طرح سر کس یہ سینس میں کوئی ہوتی ہے. جگہ کا نام ہے؟ جی ایک منٹ مجھے پھر ریکارڈنگ